لاڈلا یہ لفظ 2013 کے جنرل الیکشن کی کمپینز کے اندر نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے عمران خان کو اس لفظ سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ اور لاڈلا ہوتا کیا تھا کہ جس کی قبولیت ہو اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور وہی سیاستدان لاڈلا کہلاتا تھا۔ یہ لفظ 2013 سے شروع ہوا اور وہ لاڈلا بھی اس وجہ سے بنے کہ 2011 کے اندر جو انہوں نے کامیاب جلسہ کیا تھا مینار پاکستان کے اوپر پی ٹی آئی نے، تو اس کے بعد عمران خان کی مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی، وہ مشہور ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے بھی وہ مشہور تھے ایز اے کرکٹر، لیکن ایز اے سیاستدان انہوں نے جو مینار پاکستان میں جلسہ کیا تھا 2011 کے بعد اندر، تو وہ اس کی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہو گئے سیاست کے اوپر۔ تو آہستہ آہستہ جب ان مقتدر حلقوں نے دیکھا کہ یہ بندہ مشہور ہو رہا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی قبولیت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ پھر 2013 کے اندر جنرل الیکشن ہوئے، وہ مقبول بھی تھا اور اس وقت اس کی قبولیت بھی تھی، وہ قبولیت کے درجے پر بھی فائز تھا۔ تو اس نے صوبائی حکومت بنائی کے پی کے اندر۔ کے پی کے اندر اس نے بہترین گورنمنٹ کی، جس کی وجہ سے 2018 کے جنرل الیکشن کے اندر وہ مقبول بھی تھا، مشہور بھی تھا، اس کی قبولیت کے درجے کے اوپر فائز تھا، لاڈلا بھی تھا۔ تو اس وجہ سے اس نے 2018 کے اندر اپنی حکومت بنائی۔ اور پاکستان کے اندر یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے کہ ہر سیاستدان چاہتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اس کی قبولیت ہو جائے۔ اگر آپ کی قبولیت ہوگی تو پاکستان کے اندر آپ ایک مشہور اور کامیاب سیاستدان بنائے جائیں گے، کیونکہ سیاستدان خود نہیں بنتے، ان کو بھی بنایا جاتا ہے لیب کے اندر۔ وہ لیب آپ کو پتا ہے کہاں پر موجود ہے۔ اگر بات کریں 2018 میں، تو اس وقت عمران خان مقبولیت اور قبولیت دونوں کے اوپر تھے۔ انہیں لاڈلا کہا جاتا تھا کیونکہ مقبولیت کو اس وقت لاڈلے کے ساتھ بدل دیا گیا تھا، تو وہ اس وقت لاڈلے تھے تو انہوں نے حکومت بنائی، اور اب وہ لاڈلے نہیں رہے تو اس وجہ سے ان کی حکومت نہیں ہے۔ اور جس سیاستدان کی قبولیت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے الیکشن لڑنا پھر اتنا کوئی مشکل کام نہیں رہ جاتا۔ الیکشن لڑنا اس کے لیے بہت ہی آسان بنا دیا جاتا ہے۔ الیکشن میں صرف ووٹ ڈالنا ہی ایک فیکٹر نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں جن کو الیکشن کے دن کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ان میں ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہے جنہیں ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں۔ الیکٹیبلز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی قبولیت ہوتی ہے، یہ قبولیت والوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اور الیکٹیبلز وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حلقے کے اندر پچھلے 5-6 الیکشن سے جیتتے آ رہے ہیں اور انہوں نے جیتنا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر بیک گراؤنڈ جو دور دراز حلقے ہوتے ہیں، گاؤں دیہاتوں والے جو حلقے ہیں ان میں سے پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں جو ووٹ ہوتا ہے وہ برادری کے اوپر دیا جاتا ہے، اور جس کی بڑی برادری سے تعلق ہو وہی جیتتا ہے، اور یہی الیکٹیبلز ہوتے ہیں۔ ان کی قبولیت بھی ان کے پاس ہوتی ہے مقتدر حلقوں کے پاس۔ تو مقتدر حلقے جن الیکٹیبلز کو جس جماعت میں چاہتے ہیں اس کے اندر دھکیل دیتے ہیں، اور پھر وہی جماعت جیت جاتی ہے اور حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ کیونکہ نظریاتی حکومت کا سلسلہ پاکستان میں 70 کی دہائی سے ختم ہو گیا تھا، اور 80 کی دہائی میں تو بالکل بھی اس کو نکارہ بنا دیا گیا تھا، اور 80 کی دہائی میں یہ قبولیت اور مقبولیت کا دور شروع ہوا۔ 80 کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی مقبولیت کی پہلی مثال ملے گی آپ کو۔ اس وقت پیپلز پارٹی سے زیادہ کوئی مشہور جماعت نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی قبولیت نہیں تھی، تو نواز شریف کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبولیت کا پہلا چہرہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ نواز شریف ہے، اور اگر مقبولیت کا پہلا چہرہ آپ نے دیکھنا ہے تو وہ پیپلز پارٹی والے ہیں۔ لیکن نواز شریف کی اس وقت قبولیت تھی تو مقبولیت والوں کو گرا کر قبولیت والوں کو حکومت بنا کر دی گئی۔ اور جب کوئی مقبول ہوتا ہے اور جب اس کی قبولیت ہو جاتی ہے، وہ حکومت میں آتے ہیں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مقبول بھی ہو جائیں۔ مقبول ہونے کے لیے انہیں قبولیت والوں کو برا بھلا کہنا پڑتا ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کی قبولیت نہیں رہتی۔ اور اس بات کو بے نظیر بھی تسلیم کر چکی تھی، تو پھر دوبارہ سے جب بے نظیر کی قبولیت ہوئی اور نواز شریف مقبولیت کے درجے پر فائز تھا، تو پھر حکومت قبولیت والوں کو دی گئی، یعنی کہ پیپلز پارٹی والوں۔ کافی عرصے تک یہ سارا گندا کھیل چلتا رہا قبولیت اور مقبولیت کا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان دونوں جماعتوں نے آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لیا، اور اس کے بعد
ایک جماعت یعنی کہ پیپلز پارٹی کی سربراہ جو مقبولیت کا پہلا چہرہ تھی، مشہور ہونے کا پہلا چہرہ تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ شہید ہو گئیں، اور اس کے بعد یہ جو مقبولیت اور قبولیت ہے، یہ سلسلے کو ختم کرتے ہوئے ایک نیا لفظ ایجاد ہوا، اسے لاڈلا کہا جاتا تھا۔ وقت بھی کتنا ظالم ہے، اسے اگر آپ پاکستانی سیاست کی خوبصورتی کہیں یا بدنمانی، کہ ایک وقت کا ہیرو اگر اس کی قبولیت نہ ہو تو وہ اس وقت کا ویلن بن جاتا ہے، اور ایک وقت کا ویلن اگر اس کی قبولیت ہو جائے تو وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ اگر میں آج کی مثال دینا چاہوں کہ 2018 سے لے کر اب تک جب عمران خان کی حکومت تھی تو وہ مشہور بھی تھا، اس کی قبولیت بھی تھی اور وہ ہیرو تھا، لیکن نواز شریف 2018 کے اندر دیکھیں تو وہ ایک ویلن بنا دیا گیا تھا اور اس کی قبولیت نہیں تھی۔ لیکن اب جب دوبارہ سے نواز شریف کی قبولیت ہوئی ہے تو عمران خان کو ویلن بنا دیا گیا ہے، اور وہی ہمارا عدالتی نظام جو نواز شریف کے بارے میں گلے شکوے کر رہا تھا، نواز شریف کو سزائیں دے رہا تھا، آج وہی عدالتی نظام عمران خان کو سزائیں دے رہا ہے، اور نواز شریف کو ایک بڑے درجے پر انہوں نے فائز کر دیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ماحول پورا بنا دیا گیا ہے، اور اب جو نیا لفظ لاڈلا آیا ہے وہ نواز شریف کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اب جیسے نواز شریف کو لاڈلا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جیسے پنجاب حکومت کی طرف سے اور گورنمنٹ کے مختلف اداروں کی طرف سے نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے، تو ایسا کوئی پاکستانی سیاست میں پہلی بار نہیں ہو رہا۔ مثال میں سمجھا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے اور یہ جو مسلم لیگ نواز والے ہیں، یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا۔ پہلا چہرہ مقبولیت کا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہیں، اور قبولیت کا پہلا چہرہ جناب نواز شریف صاحب ہیں، اور اب جس طرح ایک لاڈلے کو یعنی نواز شریف کو قوم کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ نہ ہی مقتدر حلقے جو لاڈلا بناتے ہیں اور نہ ہی نواز شریف کے لیے اچھا ہوگا۔ ایسے حالات جن میں ابھی پی ٹی آئی شروع میں ہی کہہ رہی ہے کہ وہ اس الیکشن کو قبول نہیں کریں گے، صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو 4 سیٹوں کے اوپر بھی اگر تھوڑی بہت دھاندلی ہوئی تھی تو اس کے لیے انہوں نے 120 دن کا دھرنا دیا تھا، تو اب جب وہ شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن اس طرح کے ہوں گے، اور جب نواز شریف کو آپ دوبارہ وزیر اعظم بنائیں گے یا اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو پی ٹی آئی کس طرح مان جائے گی اس کے اوپر، اور یہ سارا گند نواز شریف کی اپنی سیاست اور مسلم لیگ نواز پر بھی پڑے گا، اور نواز شریف کی سیاست سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگی۔ اللہ ہمارے ملک کو ان لاڈلوں کی حفظ و امان سے بچائے رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔